السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ آج کتاب دوستی کے تحت شارق ربانی، یہ محلہ قلعہ پوسٹ ننپارہ، بہرائچ، یو پی۔ شارق ربانی ادب کے آئینے میں اس کتاب کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو جو لیکھک روشن ضمیر نے شارق ربانی کے شخصیت، ان کے ادبی خدمات پہ یہ کتاب ترتیب دی ہے، اور ان کے ادب میں جو انہوں نے اپنے کارنامے انجام دیے ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، اس پہ یہ مکمل کتاب ہے۔ شارق ربانی کا خاندانی پس منظر۔ سرزمین ہندوستان کی ایک مشہور تاریخی اسٹیٹ اودھ، جو دور حاضر میں اتر پردیش راج کی راجدھانی ہے اور لکھنؤ کے نام جہان بھر میں مقبول ہے، اپنے شعری زبان و بیان کے لیے پوری دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہاں کے شام اودھ ایک مثالی تاریخ بن چکی ہے۔ نوابوں کی یہ سرزمین ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کا مرکز، خوبصورتی کا ایک نایاب مجسمہ، راجاؤں اور نوابوں کی تاریخی ملکیت، میر انیس اور میر ببر علی کی مرثیہ نگاری کو فروغ بخشنے والا قدرتی حسن کی بے جوڑ سرزمین، آزادی کے علمبرداروں کا گہوارہ، علم و ادب کی اس سرزمین اودھ دور حاضر میں لکھنؤ سے منسوب ایک قدیم ریاست نانپارہ، جس نے مغلیہ سلطنت سے لے کر آج تک ملک ہند کی انگوٹھی کو ایک سے بڑھ کر ایک نایاب نگینے بخشے۔ چونکہ نانپارہ قبل آزادی خود ہی ایک بڑی ریاست ہوا کرتی تھی، جس کے سرحد جہاں شاہجہاں پور کو چھوتی تھی تو دوسری طرف چار باغ لکھنؤ کو چھوتی تھی۔ دور حاضر میں ریاست کے وقت کی کچھ عمارتیں آج بھی نانپارہ میں واقع ہیں، جو اپنی خستہ حالی پر آنسو بہاتی نظر آتی ہیں۔ کچھ عمارتیں جو مسمار ہو چکی ہیں۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یہ عمارتیں آج بھی ریاست کی آن بان شان، نوابی ٹھاٹ اور ان کے رہن سہن کے ساتھ ساتھ وقت ریاست کی نقاشی، علوم و فنون و اپنی شہرت و فنون کے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے نانپارہ کو لکھنؤ کے بعد دوسرا مقام حاصل تھا۔ یہاں کے راجا بھی گلوکاروں، فنکاروں، شاعروں، مصنفوں اور ہر ایک ماہر فن کو اعزاز بخشتے تھے۔ اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ٹھاکر عبدالرب صاحب، جو خود ایک ادبی شخصیت تھے اور شعر و شاعری کا شوق رکھتے تھے، آپ کو اردو، فارسی اور انگریزی زبان پر عبور حاصل تھا، جس دور میں لوگ تعلیم کی طرف بہت کم توجہ دیتے تھے۔ ٹھاکر عبدالرب خان نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے گریجویشن کیا تھا۔ ٹھاکر عبدالرب خان صاحب نے سعادت انٹر کالج نانپارہ سے ہائی اسکول کرنے کے بعد گونڈہ میں ٹامسن میں حصول تعلیم کے دوران مشہور شاعر جگر مراد آبادی کے پاس جا کر ادبی گفتگو میں شریک ہوتے تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد آپ کچھ وقت کے لیے ممبئی چلے گئے، جہاں آپ کا تعلق شکیل بدعنوی، صبا افغانی وغیرہ شعراء سے بھی رہے۔ بعد میں نانپارہ کے کچھ خاندانی لوگوں کے اصرار پر عبدالرب صاحب نانپارہ آ گئے اور یہیں مقیم ہو گئے۔ ادبی شوق ہونے کی وجہ سے نانپارہ مارکیٹ میں جنتا لائبریری کا قائم کیا، جس میں اردو کی تمام کتابیں، میگزین وغیرہ موجود تھی اور برابر آتی رہتی تھی، جس سے نانپارہ کے لوگ فیض یاب ہوتے تھے۔ بعد میں وہ بیمار رہنے لگے اور دھیرے دھیرے لائبریری کا وجود ختم ہو گیا۔ اردو ادب کے ایک ایسے عظیم خدمتگار اور ربط و عزت رکھنے والے شخصیت کے در دولت پر جو محلہ قلعہ نانپارہ، ضلع بہرائچ میں واقع ہے، 30 جولائی 1963 کو شارق ربانی صاحب کی ولادت ہوئی، جو اپنے والد سے وراثت میں پائی اردو ادب کی خدمت کے جذبے اور اس کے فرائض کو بخوبی انجام دینے کا بیڑا اٹھائے ہوئے خدمت اردو کو انجام دے رہے ہیں۔ شارق ربانی صاحب کی والدہ ماجدہ کا نام ملکہ ثریا ہے۔ آپ کی شریک حیات فرزانہ ربانی ہیں
آپ کے ایک بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں جن کے نام یحییٰ ربانی، سعدہ ربانی اور سعدیہ ربانی ہیں۔ شارق ربانی صاحب ایک تعلیم یافتہ مسلم راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد 1857 کی غدر کے دوران بکساؤں ضلع بارہ بنکی سے نانپارہ آئے تھے۔ چونکہ راجہ جنگ بہادر فقیرانہ مزاج رکھتے تھے، لہذا اسٹیٹ کے کام کاج کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا اور انہوں نے اسٹیٹ کو چلانے کے لیے آپ کے جد امجد کو ان کی لیاقت اور ذہانت کے بنا پر نائب ریاست مقرر کر دیا۔ شارق ربانی صاحب کے پردادا جناب ٹھاکر عبدالعزیز خاں کے نواب بھوپال اور ان کے خاندان سے گھریلو مراسم تھے۔ وہ نواب کے یہاں جایا کرتے تھے اور برابر خط و کتابت ہوتی تھی۔ نوابین بھوپال کے کچھ خطوط آج بھی آپ کے ہاں موجود ہیں جو میری نظر سے بھی گزرے ہیں۔